السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو علم اور علماء کی فضیلت سے متعلق تقریباً 50 حدیث مبارکہ سناؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی حدیث مبارکہ ہیں، حوالے بھی میرے پاس لکھیں، لیکن حوالے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، جلدی میں حدیث مبارکہ بیان کر دوں گا۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ عالم کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر ایسے ہوتی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی پر ہے۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی مثال زمین پر ایسے ہے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، ویسے ہی علماء زمین پر چمکتے ہیں۔ چوتھی حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک فقیہ ہوتا ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دین کا ستون وہ فقہ بھی ہے، یعنی دین کی سمجھ۔ اور چھٹی حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ ساتویں حدیث یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء سے کہا جائے گا کہ تم یہاں رکو اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ آٹھویں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گروہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن، انبیاء، علماء اور شہداء۔ نویں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ 10ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے ساتھ تولا جائے گا۔ 11ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی راستے پر چلے تاکہ وہ اس سے علم حاصل کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ یہ سب علم دین کی فضیلت ہے۔ 13ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کو حاصل کر لو اس سے پہلے کہ اسے قبض کر لیا جائے۔ اور 14ویں حدیث یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم اور متعلم یہ دونوں اجر میں شریک ہوتے ہیں اور باقی لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ 15ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عبادت فقہ ہے اور تمہارا افضل دین وہ ورع ہے۔ 16ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی سی فقہ کا ہونا یہ کثیر عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 17ویں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے فقی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور 18ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر علم حاصل کر نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اجر کا ایک کفل لکھ دیتا ہے۔ 19ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا اگر اللہ کے لیے ہو تو یہ خشیت ہے اور اس کو طلب کرنا عبادت ہے۔ 20ویں حدیث یہ ہے کہ جب طالب علم کی موت آتی ہے تو اگر اسی حالت پر وہ فوت ہو جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ 21ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی موت یہ ایک مصیبت کی طرح ہے۔ 22ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہترین دین وہ سنن ہے اور تمہاری بہترین عبادت وہ فقہ ہے۔ 23ویں حدیث یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ 24ویں حدیث یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، البتہ 3 عمل جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، ایک وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں اور ایک نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ 25ویں حدیث یہ ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی علم سیکھے اور پھر اسے دوسروں کو سکھا دے۔ 26ویں حدیث یہ ہے کہ جس نے علم سکھایا تو جو اس پر عمل کریں گے اس کے برابر بھی انہیں ثواب ملے گا اور اس کی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور 27ویں حدیث یہ ہے کہ جس نے علم کا ایک باب سیکھا تاکہ وہ لوگوں کو سکھائے تو اسے 70 صدیقین کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور 28ویں حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سلامت رکھے جو میری بات سنے، اسے یاد کرے، حفظ کرے اور پھر لوگوں تک پہنچا دے۔ 29ویں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر ہی بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کو تعلیم دوں۔ اس کے بعد جو ہے 20ویں حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بہت سارے مبلغ جو ہیں وہ سامع سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی آداب بھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو چاہے آپ کو ایک ہی آیت آتی ہو۔ 32ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور 33ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو، فرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ صحابہ کرام سے فرمایا
34ਵੀं حدیث یہ ہے کہ بہت سے جو شخص جنہوں نے فقہ کا علم اٹھایا ہوا ہوتا ہے وہ حقیقت میں فقی نہیں ہوتے، بس ان کی ذمہ داری آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ 35ویں حدیث یہ ہے کہ علم سیکھو اور آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہیں کرو۔ اور 36ویں حدیث یہ ہے کہ ان کا احترام کرو، ان کے سامنے تواضع کرو جن سے علم سیکھتے ہو۔ اور 37ویں حدیث یہ ہے کہ لوگوں نے کوئی ایسا صدقہ نہیں کیا جو علم پھیلانے کے برابر ہو۔ اور 38ویں حدیث یہ ہے کہ جس نے علم سیکھا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، اور علم سے اللہ کے سوا کسی اور کا ارادہ کیا، نہیں پیسہ کمانا یا اس ٹائپ کی کوئی چیز، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور 39ویں حدیث یہ ہے کہ علم نہیں سیکھو اس لیے کہ تم اس کے ذریعے علماء سے مقابلہ کرو یا علماء پر فخر کرو۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم سیکھے دنیا کمانے کے لیے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ 41ویں حدیث یہ ہے کہ جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پلائی جائے گی۔ اور 42ویں حدیث یہ ہے کہ اس شخص کی مثل جس نے علم سیکھا اور پھر اسے لوگوں تک نہیں پھیلایا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک خزانہ کھودا ہو اور پھر اس میں سے خرچ کچھ نہیں کرے جب اسے خزانہ مل جائے۔ 43ویں حدیث یہ ہے کہ تم میں سے کسی ایک کا علم میں خیانت کرنا یہ مال میں خیانت کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ لوگوں میں سے جو بدترین لوگ ہیں وہ علماء میں سے بدترین علماء ہیں۔ اور 45ویں حدیث یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ اور 46ویں حدیث یہ ہے کہ علم کا اٹھنا وہ علماء کے فوت ہونے کے ساتھ ہوگا۔ اور 47ویں حدیث یہ ہے کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ 48ویں حدیث یہ ہے کہ جس نے قرآن میں بغیر علم کے کچھ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور 49ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیر نافع سے پناہ مانگتے تھے اللہ کی۔ اور 50ویں حدیث یہ ہے کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ اسے عذاب ہوگا کہ جس عالم کو اس کے علم نے نفع نہ دیا ہو۔ اور 51 نمبر پر حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے کچھ پہلے ایام ہوں گے جس میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ 52 نمبر پر حدیث یہ ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا اور قیامت سے پہلے اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ اور 53 نمبر پر حدیث یہ ہے کہ بے شک علم کا جو جانا ہے وہ اس کے علماء کے جانے کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ کاپی ہے جس پر یہ وہ کاپی ہے جس پر میں نے یہ حدیثیں لکھی، تو یوں آپ لوگ بھی لکھ لیا کریں۔ یہ دیکھیں تو وہ یہی شاید یہ ہیں یا اس ٹائپ کی اور چیزیں کہ جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی، یا وہ چیزیں جو علماء اس وقت میں بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص حق بات کہنے کی جرت نہیں رکھتا ہوتا، شاید مراد وہ ہوگا۔ لیکن اوورآل علم پھیلانا بہت بڑا صدقہ ہے، تو اس لیے جو بھی طالب علم ہے یا علماء انہیں چاہیے کہ مواد جمع کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی تو بتائیے گا۔ میں نے وجہ بتائی تھی کہ رجسٹر بچے پھاڑ رہے تھے تو میرے بہت ساری چیزیں پھٹی ہوئی دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا، تو میں نے کہا جلدی میں ریکارڈ کر دوں، اسی لیے ان پر کوئی وضاحت وغیرہ نہیں کر رہا، بس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ وضاحت کروں گا تو ٹائم لگے گا، پھر سیٹنگ کرنی پڑے گی۔ تو بھی جس طرح میرے سامنے حدیثیں تھیں میں نے بیان کر دی، اور امید ہے کہ آپ اس چیز کا برا نہیں منائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔